علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ محترم ہم یہ نہ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میری زندگی گزر گئی، مولانا ابھی کہاں خدا معاف کرے گا۔ اچھا، یہ شیطان وسوسے کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے زندگی میں یہ کیا۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کر لیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ ریپیٹنس ہے، برگشت ہے۔ توبہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم خدا نہ اپنی زندگی میں جا رہے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے یہاں امام بارگاہ آنے کے لیے، آپ غلط ہو گئے، آپ غلط راستے پہ چلے گئے، آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یو ٹرن لے لیا اور واپس اپنے۔ توبہ یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صراط مستقیم پہ واپس لے آتا ہے، اور اسی پر ہم اگر مر جائیں گے عزیزان محترم کامیاب ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، توبہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ انسان استغفار کرے اپنی زندگی کے اندر، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان کے دروازے جو ہے وہ خدا نے کھول لیے۔ بعض اوقات انسان ایک غلطی کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے، عبادت کا۔ اس لیے روایت ہے کہ استغفار توبہ کرنے والے کی جو گریہ ہے وہ عبادت، بعض ایک ایسے آدمی کی عبادت سے زیادہ خدا بہتر سمجھتا ہے اس کو، کہ انسان استغفار کر رہا ہے اور اس کو اپنے وجود سے محسوس کرے۔ جہاں دعا ابو حمزہ عثمالی کے اندر امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے اس دنیا میں کہ تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، مجھے اس دنیا میں تیری ستاریت کی، تیرے چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خود بولے گی، ہاتھ خود بولے گا، زبان خود۔ ابھی تو دیکھیں، ابھی آپ کو جو میں نظر آ رہا ہوں، آپ کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے؟ ابھی تو میں اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن خدا جانتا ہے قیامت میں یہ سب جو اندر ہوگا باہر آ جائے گا۔ وہاں امام کہتے ہیں پروردگار وہاں تو مجھے شرمندہ نہ کر لوگوں کے آگے۔ کتنا انسان شرمندہ ہوگا وہاں پہ۔ تو بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور اپنا آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ عزیزان محترم، دعاؤں کو، ترجموں کو دل سے پڑھیں اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے۔ خدا نے کتنے بڑے بڑے لوگوں، کتنے غلطی کرنے والے لوگ تھے، ایک جملوں سے، ایک قرآن کی آیتوں سے پلٹا دیا۔ بشر حافی کہ بہرحال آج ہم اوپر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام کا مشہور واقعہ ہے، امام گزر رہے تھے اس کی گلی سے، تو دیکھا اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کنیز باہر کچرا رکھنے آئی، تو امام نے پوچھا کہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو کہا مولا آزاد کا گھر ہے۔ کہا اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ اندر گئی پوچھا دیر کیوں ہے؟ کہا امام تھے، انہوں نے بولا کہ یہ غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا گھر ہے؟ میں نے کہا آزاد کا۔ کہا غلام کا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ سننا تھا، وہ ننگے پاؤں میں کچھ نہیں تھا، بھاگا امام کے پیچھے اور امام کو جا کر گلی کے کونے پہ جا کر امام کو معافی مانگی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہ اسی حالت میں ساری زندگی رہا، خدا کی بارگاہ میں اولیاء خدا بن گیا۔ ایک جملہ انسان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی انسان، کوئی ایک کام انسان کو بچا سکتا ہے۔ آیت اللہ مجتہدی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ظالم تھا، بہت سخت شخص تھا، بہت ظالم تھا، لیکن ایک دن گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جانور، کتا جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے لیے گوشت لے کر اس کو کھلایا، اور اس دکاندار کو کہا کہ یہ میں پیسے دیتا ہوں، اس کو کئی 40 دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہنا۔ نہیں کھلایا تو اس کو کہتے تمہیں میرا پتہ ہے کہ پھر میں کیا کروں گا، تو وہ کھلاتا رہا۔ لیکن کیا ہوا، ایک دن اس نے کہیں جانا تھا کھانے پہ، وہ کچھ وجوہات بنی، وہاں نہیں گیا، کہیں اور چلا گیا۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام اس کی خواب میں آیا اور اسے کہا کہ تم آج اگر وہاں جاتے تو تمہیں زہر دے دیا جاتا، کیونکہ تم نے وہ نیک کام کیا تھا، اس کی وجہ سے خدا نے تمہیں بچا لیا۔
اور تمہیں جلد زیارت نصیب ہوگی کربلا کی اور تم وہیں مر جاؤ گے جا کے. یعنی ایک نیک کام انسان کا نہیں پتہ عزیزان موت کا. اس لیے کہا جاتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں. کیوں؟ یہی نیکی آپ کو بچا لے گی. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ کے کریں. کیوں؟ یہی گناہ پھنسا دے گا. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. خدا گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے. گناہ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہو رہا ہے. اس رحمان کے بعض اوقات ہماری بیٹیاں بچیاں بعض اوقات حجاب صحیح نہیں کرتی ہیں, بال نہ, اصل میں یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے. اصل میں آپ اسلام جو خدا نے حکم دیا اس کے مقابلے میں آپ آئی ہوئی ہیں. مسئلہ کسی لوگوں سے نہیں ہے. اگر آپ انسان حجاب کا خیال نہیں کر رہا یا کچھ نہیں کر رہا, اصل یہ خدا نے حکم دیا ڈھانپو اور ہم نہیں ڈھانپ رہے, تو یعنی کس کے مقابلے میں, کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ توجہ کریں کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے. چیز کس کے مقابلے میں انجام دی جا رہی ہے, چیز وہاں اثر کرتی ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا کام انسان کو, ایک چھوٹے شخص کو خدا اس کو اتنا مقرب کر لیتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوسٹ یعنی بلیک حبشی غلام ہے, لگتا غلام ہے, رخسار کو اپنے چہرے کو خاک پہ رکھا اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں اپنے چہرے کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. یہ اس نے کہنا تھا, بارش شروع ہو گئی. راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہ جس کی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے بارش ہو گئی. کہہ رہا میں نے اس کا پیچھا کیا مدینہ میں, تو وہ کوچے بنی ہاشم میں گیا. وہ چھٹے امام کے جو گھوڑوں کو سنبھالنے والا وہ غلام تھا. یعنی ان کے غلام ایسے تھے جو خدا کی بارگاہ میں اتنے بڑے تھے. چھوٹا بڑا نہیں ہے, خوب بات اندر سے ہے کہ خدا سے معاملہ کیا ہے ہم خدا سے کیا معاملات کر رہے ہیں. خوب غلطی ہو گئی, رحمان ہے, چھوٹا سا دیا, کم دیا, خدا تیری خاطر دیا ہے. یعنی یہ کچھ بھی نہیں چاہتا. اور کیا چاہیے خدا کو؟ مجھے بتائیں, ہم خدا کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اپنا تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. جو کچھ ہمارے پاس ہے سب خدا نے دیا ہے. اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی کو تم بہانوں سے تم میرے نام پر, مجھے نہیں چاہیے, وہ کہتا ہے یہ میرے لوگوں کو دے دو. بہانوں سے, وہ بہانے ہیں, یہ سب بہانے ہیں. خدا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ کسی طریقے سے آئے میرے پاس. خدا حدیث قدسی عزیزان محترم, خدا جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے, اس کو خدا نے بیان کیا ہے کہ خدا کو کیسا ہوتا ہے. خدا ظاہر ہے ہماری طرح وہ انسان تو ہے نہیں جو فیلنگ ہے, لیکن بہرحال خدا کی بارگاہ میں مراتب ہیں, درجات ہیں, چیزیں ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں اپنا رستہ بھول گیا ہو, اس کا سامان, اس کی ساری چیزیں, اس کا سواری, اس کا گھوڑا اس سے دور ہو گیا ہو, اور یہ دھوپ میں, گرمی میں, پیاس میں, شدت میں اتنا تھکا ہو کہ یہ گر کے بے ہوش ہو گیا ہو, اور جب اس کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اس کا سامان اس کے سامنے ہے, تو کہا اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کہا جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم, یعنی یہ ہے خدا, رحمان ہے, رحیم ہے, جس نے ہمیں بنایا وہ ہم پہ ظلم کرے گا. ایک ماں جس کا بچہ جتنا بھی بدتمیز کیوں نہ ہو, لیکن ماں اس کو کیا کہتی ہے, آخر میں گلے ہی لگاتی ہے اس کو. خدا کہتا ہے میں تو 70 گنا سے 70 گنا تو کوانٹٹی ہے, یا وہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ جتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو وہ تو اپنے بندے کا منتظر ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اور آپ لذت کو محسوس کریں. اللہم انی اسألک ببہائک وکل. آپ دعا پڑھیں, آپ جملے سنیں, آپ ان کا ترجمہ دیکھیں کہ
انسان کس لذت سے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ جو آپ رات کو بیٹھ کر کوئی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ ذرا سا دعا پڑھ دیں، ترجمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہ جو آپ کو ملے گا آپ یقین کریں آپ کو خود محسوس. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.